اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، فرائض اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت علقمہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے 6 آدمی اور بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا، پھر ہم نے آپ سے بات چیت کی، آپ کو ہماری بات چیت پسند آئی اور آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت ہے، نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 عادتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں۔ 5 عادتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا، اور 5 عادتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، اور 5 عادتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہیں۔ ہاں، اگر آپ ان سے منع کریں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کو میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائیں، کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کریں اور فرض زکوٰۃ ادا کریں اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اور اگر ہم سفر کی طاقت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اور اللہ کی قضا اور تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے ہیں، ان عمدہ اور بہترین عادتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کی یہ تمام عادتیں نبیوں والی ہیں۔ اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 عادتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تمہارے اندر خیر کی عادتیں پوری کر دیں۔ پہلا، جو تمہیں کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ رکھو، یعنی ضرورت سے زیادہ بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو۔ دوسرا، جس مکان میں رہنا نہیں ہے اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ اور ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ۔ تیسرا، جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چلے جاؤ گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ چوتھا، جس اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے اور اس کے پاس جمع ہونا ہے اس سے ڈرو۔ پانچواں، جس آخرت کے گھر میں تمہیں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ کنز العمال۔ اسی حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت سوید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کے وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے بات چیت کی تو آپ کو ہمارا بات چیت کا انداز اور بیٹھنے اٹھنے کا انداز اور لباس پسند آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اس پر آپ مسکرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت ہے اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا 15 عادتیں ہیں، ان میں سے 5 عادتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں سے 5 عادتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 عادتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک اس پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ خراب سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا گیا ہے، لیکن تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا،
اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کے بجائے دشمن کے خوش ہونے کے وقت صبر کرنے کو ذکر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آدمی کو دعوت دینا جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس باب میں بل ادویہ قبیلے کے ایک آدمی کی حدیث گزر چکی ہے جس کو وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور جو اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ اور لات اور عزا کا انکار کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔